کرنا چاہیے، اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ نصف شعبان 15ویں شب رات کی رات کو۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بدعت ہے، حافظ ابن رجب نے بھی کہا، ہم تو مان لیتے ہیں، ایک عالم نے کہا ہم اس کی بات مان رہے ہیں، تو ابن رجب نے کہا۔ اس کے اوپر حافظ ابن رجب نے ایک خاص فی تعظیم لیلۃ النصف کے اوپر ایک بیان لکھا، بڑی انہوں نے دلائل دیے ہیں، وہ میں دلائل نہیں بیان کرتا، یہ عبارت میں آپ کو بتا دوں۔ یہ وظائف شہر رمضان اور مجلس ثانی کے اندر، یعنی جو 12 مہینوں میں سے 12 تقریروں میں سے جو شعبان کی تقریر کی دوسری تقریر ہے نا، اگر مولانا بشیر صاحب رحمۃ اللہ کی زبان میں کہوں تو شعبان کے مہینے کے اندر جو دوسرے جمعے کی تقریر ہم نے کرنی ہے نا، وہ دوسرے جمعے کی تقریر کے اندر وہ یہ لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ كَانَتْ تَابِعُونَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ كَخَالِدْ بن معدان ومكحول ولقمان بن عامر وغيرهم يعظمونها ويجتهدون فيها في العباد وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيما لها وقد قيل إنه بلغهم في ذلك آثار اشتہر ذلك عنه في البلدان اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله منهم وواقفهم على تعظيمها منهم طائفة من عباد اہل البصرہ وغیرهم۔ پہلی تو یہ سن لیں، وہ کہتے ہیں کہ جو شام کے تابعین ہیں جیسے خالد بن معدان، اللہ اکبر، بہت بڑے ولی اللہ، بہت بڑے محدث، اور یہ خالد بن معدان کو علامہ ذہبی نے تو سیر و عالم النبلاء میں ابدال لکھا ہے، تذکرۃ الحفاظ میں ابدال لکھا ہے، حافظ ابن تیمیہ نے بھی ان کو ابدال لکھا ہے۔ جب میں نے ابدال کے اوپر بات کی تھی نا، وجود ابدال، کافی وقت گزر گیا اس ازالہ شبہات کو، کہ میں نے حافظ ابن تیمیہ کا بیان کیا تھا، اور دوسرے خوارج علماء کا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں، ابدال تو ہوتے ہی نہیں ہیں، تو اس وقت یہ خالد بن معدان کا میں نے بیان کیا تھا، اور دوسرے لوگوں کا کہ یہ ابدالوں میں سے ہے۔ تو حافظ ابن رجب کہتے ہیں شام کے تابعین جن میں خالد بن معدان جو ابدال تھے، وہ شب برات مناتے تھے، اس کی تعظیم کرتے تھے، رات کو عبادت کرتے تھے، اور مکحول شامی مشہور محدث ہیں، اور لقمان بن عامر مشہور محدث ہیں، وہ کہتے ہیں یہ سارے اس کی تعظیم کرتے تھے۔ اور آگے کہتے ہیں کہ احادیث تو جو آئی ہیں وہ آئی ہیں، اس سے پہلے وہ ان احادیث کا ذکر کر چکے ہیں فی نصف شعبان مجلس ثانی کے اندر، ترمذی سے، امام احمد بن حنبل سے، وصححہ ابن حبان سے، وخرجہ فی صحیحہ، وہ انہوں نے اپنی صحیح کے اور اس کو صحیح کہا، وہ ساری احادیث لائے ہیں، ان میں بعض وہ ضعیف بھی ہیں۔ ان احادیثوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر حافظ ابن رجب کہتے ہیں تابعین جو شام کے مناتے تھے اس کے دو ریزن تھے، ایک یہ احادیث جو میں ذکر کر آیا ہوں، اور دوسرا ان کے پاس بالغہم فی ذالک آثار اسرائیلیہ۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ جو پرانی کتابیں تھیں نا اہل کتاب کی، ان کے اندر بھی اس رات کی فضیلت کے بارے میں کچھ بیان ہوا تھا، اور وہ چیزیں وہ جو ان کے اندر بیان ہوا تھا وہ بھی تھا ان کے اندر، ان کی فضیلت، وہ روایتیں بھی ان کو پہنچی تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں ان روایات جو ہیں، میں وہ حافظ ابن تیمیہ کے میرے پاس پڑا ہوا تھا، میں وہ تلاش کر رہا ہوں کہ انہوں نے بھی شعبان کی فضیلت کو تسلیم کیا، وہ پچھلے کسی پروگرام میں نے بتا دیا تھا آپ کو، وہ اقتضاء صراط المستقیم پڑھی ہے، لیکن مجھے وہ نکالنا پڑے گا، لیکن میں نے ان کے فتاوے سے بھی اور اقتضاء صراط المستقیم سے بھی بتا دیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل بھی اس کے قائل تھے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خالد بن معدان، مکحول اور یہ سارے لوگ تھے، لوگوں کو مناتے تھے سارے شہروں میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی تھے جو اس کی تعظیم کی موافقت کرتے تھے، اور کچھ وہ بھی تھے جو کہتے تھے کہ نہیں، اس رات کو کچھ جاگنا ضروری نہیں ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں رات کو جاگنا ضروری نہیں، کوئی بات نہیں۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس رات کو ساری رات جاگنا، عبادت کرنا کچھ اچھا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ تابعین شام کے یہ کرتے تھے، اور جو مثلا اس کے مخالف تھے وہ جو کہتے تھے نہیں کرنا چاہیے، ان کے خیال میں تھا کہ وہ کہتے تھے یہ کام رات کو پوری رات جاگنا، جمع ہونا، یہ کام نیا ہے۔
تو وہ کہتے تھے وقالوا ذلک کلہ بدع، وہ اس کو بعض لوگ اس کی مخالفت میں اس کو بدع بھی کہتے تھے، مگر تابعین کر رہے ہیں اتنے اتنے بڑے امام۔ اور پھر وہ کہتے ہیں اختلاف علماء فی اہل شام فی صفت احیاء علی قولین، اس کے اندر دو گروپ تھے، احدہما انہ یستحب احیاؤھا جماعت فی المساجد کا خالد بن معدان و لقمان، کچھ وہ تھے جیسے خالد بن معدان ہے اور وہ اس کو مستحب قرار دیتے تھے مسجدوں کے اندر جمع ہونا، کیونکہ ان کے پاس دلیلیں تھیں احادیث سے، اسرائیلیات سے اور عمل سے۔ لیکن جو دوسرا گروپ تھا نا جو کہتا تھا کہ جاگنا ضروری نہیں ہے، ان کے پاس سرے سے کوئی دلیل تھی نہیں، ان کے پاس اہل علم کا عمل دلیل تھا، رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث دلیل تھی، ائمہ کے اقوال دلیل تھے، اور ائمہ کا جو عمل تھا وہ دلیل تھا، مخالفین کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء اس کو جائز کہتے تھے جن کے پاس دلیلیں تھیں، یہ کیا کرتے کہ یلبسون فیہا احسن ثیابہم، رات کو جب یہ رات آتی تو خوبصورت کپڑے پاتے، ویتبخرون ویکتحلون ویقومون فی المساجد لیلتہم تلکا، سرما لگاتے، اچھے کپڑے پاتے، وہ جو اگربتیاں ہیں وہ لگاتے۔ اب پتہ نہیں یتبخرون کا مطلب اگربتی وہ صحیح بنتا ہے کہ نہیں، یعنی خوشبوئیں جلاتے، بخر کرتے، وہ اگربتی جلاتے۔ اور جو اگربتیاں جلاتے تھے وہ کون تھے؟ ووافقہم اسحاق بن راہویہ، ان میں اسحاق بن راہویہ تھے، بہت بڑا محدث جن سے امام بخاری متاثر ہیں، اور جن کے کہنے پر، جن کے مشورے پر امام بخاری نے بخاری لکھی ہے، یعنی ان کے اوپر دو اثر ہوئے تھے، ایک تو امام بخاری کو خواب آیا تھا، اور ایک یہ محدث ہیں جنہوں نے کہا تھا یار تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ حضور کی حدیثوں کو مختصر جمع کر دے۔ یہ اسحاق بن راہویہ تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں میرے دل میں بات جو بیٹھی وہ اسحاق بن راہویہ کی تھی۔ وہ اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں شب برات آئے، سرما پاؤ، کپڑے اچھے پہنو، مسجد میں اجتماع کرو، اور آگے کہتے ہیں لیسا ببدعہ، یہ کوئی بدعت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے یہ بات بتا دی تاکہ میں بتا دوں آپ کو کہ لطائف المعارف پڑھنا کتنا ضروری ہے ہمارے دوستوں کے لیے جو شبان کی محفلیں کرتے ہیں، محرم کی محفلیں کرتے ہیں، میلاد کی محفلیں کرتے ہیں، سفر کی محفلیں کرتے ہیں، رجب کی محفلیں کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کتنا ضروری ہے۔ آگے پھر وہ اور امام شافعی کی کچھ روایات اس کے اوپر لائے ہیں کہ یہ درست ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ابھی تک دو حوالے آج کے پروگرام میں پیش کیے تھے، اب میں تیسرے کی طرف چل رہا ہوں۔ ایک وہ ابن جماع کا، ان کے والد کا عمل، حافظ ابن رجب کا۔ اب تیسرا میلاد کی ایک میں ماڈرن بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے الحمدللہ میلاد جو ہے یہ پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں جو اس وقت تشریف فرما ہے، انہوں نے میلاد کے اوپر کتاب بھی لکھی ہے کویت کے اندر، شیخ ہاشم الرفاعی ان کا نام ہے۔ ان کی کتابیں کوئی حوالے میں آپ کو دیتا رہتا ہوں ازالہ شبہات کے اندر، بڑے اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، عرب عالم ہیں، کویت کے ہیں، اور شیخ کیا ان کا نام ہے، مکہ مکرمہ کے جو مفتی تھے علوی المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دفاع میں انہوں نے کتابیں لکھی کہ جو ہمارے شبہ ڈالنے والے علماء ہیں انہوں نے شیخ علوی مالکی کی کتابوں کے جواب میں بعض کتابیں لکھی، تو ان کا جواب شیخ ہاشم الرفاعی نے لکھا، ان کے حوالے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ وہ شیخ ہاشم الرفاعی جو ہیں وہ بڑی دیر ہو گئی تشریف لائے برمنگھم کے اندر، یہاں جس شہر میں نور ٹی وی ہے، جس شہر سے یہ پروگرام ازالہ شبہات درس مثنوی نور ٹی وی چل رہا ہے، پوری دنیا کو فضا فیض پہنچا رہا ہے، اسی شہر میں وہ ہاشم الرفاعی تشریف لائے۔ انہوں نے ایک بات کہی، تو انہوں نے کہا اپنے خطبے کے اندر، وہ کہنے لگے کہ 98 مسلم کنٹریز ہیں، جو مسلمان ممالک ہیں وہ کل 98 ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ 98 کنٹری میں سے، ملکوں میں سے 97 کنٹریز کے اندر محفل میلاد سرکاری سطح پر ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، جلوس نکلتے ہیں، تو 97 میں تو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر میلاد ہوتا ہے، مگر دنیا کے اندر ایک ملک ایسا بھی ہے
کہ 1929 سے پہلے اس ملک کے اندر بھی سرکاری سطح پر میلاد ہوتا تھا اور انڈیویجولی سطح پر میلاد ہوتا تھا. تو شیخ ہاشم الرفاعی کہنے لگے کہ اب اس ملک کے اندر سرکاری سطح پر میلاد نہیں ہوتا. میں نے یہ اپنی طرف سے اضافہ کیا اس بات کا, یہ جملہ ان کا نہیں تھا کہ 1929 سے پہلے سرکاری غیر سرکاری, یہ میرا قبول فرما لے, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس 98 کنٹری میں جہاں میلاد ہوتا ہے, جلوس نکلتے ہیں, خوشیاں منائی جاتی ہیں, ان میں جو جس میں ہاشم الرفاعی صاحب نے کہا نا کہ وہ ملک سرکاری سطح پر نہیں کرتا, ہاں اب نہیں کرتا, جب سے انہوں نے اس ملک کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھ لیا ہے, سعود, شاہ سعود کے نام پر رکھ لیا ہے, حالانکہ اس ملک کا نام جزیرۃ العرب ہے اور اس کا نام سعودی عرب, اس کو کہنا تو ویسے ہی بدعت ہے. تو وہ ملک جو ہے وہ کہنے لگے کہ اس سعودی عرب کے اندر سرکاری سطح پر نہیں, ہاں انڈیویجولی بہت میلاد ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگے 97 ممالک کے اندر منایا جاتا ہے, امت کی اکثریت مناتی ہے. انہوں نے یہ تقریر کی, تو بڑے سالوں کی بات ہے, یہ میرا حال 10-15 سال کی بات ہوگی. اس وقت انہوں نے برمنگم کے اندر جامعہ گمگول شریف کی ایک مسجد ہے بہت بڑی, اس کے اندر انہوں نے واز کیا. وقت گزر گیا, اللہ تعالیٰ موقع لایا, نور ٹی وی آ گیا. جب نور ٹی وی شروع ہوا تو نور ٹی وی کے شروع ہونے کے بعد جب پہلا میلاد آیا تو اس وقت پروگرام ازالہ شبہات میں نے شروع کر دیا تھا. تو ہمارے ایک بڑے فاضل دوست ہیں نور ٹی وی کے, آپ ان کو اکثر ان کے بیان کو سنتے رہتے ہیں, علامہ نظامی صاحب, ہمارے نور ٹی وی کے وہ مفتی بھی ہیں, اور ایک بڑا خوبصورت پروگرام گلاں پیار دیاں وہ پروگرام کرتے ہیں, اور واقعی اس پیار بڑی باتوں میں بڑی معلومات ہوتی ہیں, بڑی دنیا سیکھتی ہے اس سے, میں بھی سیکھتا ہوں, آپ بھی سیکھتے ہیں. تو میں علامہ نظامی صاحب کو کہنے لگا, یہاں میں حاضر ہوا قبلہ پیر صاحب کے پاس ان کی زیارت کے لیے, تو میں نے علامہ نظامی صاحب سے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ وہ ہاشم الرفاعی کی ایک تقریر ہے ان کی, وہ انہوں نے یہ بات کہی تھی, تو اس بات کا ذرا میلاد النبی کے اوپر اچھا چرچا ہونا چاہیے, لوگوں کو بتائیں کہ 97 کے اندر 97 کنٹری میلاد مناتے ہیں. خیر وہ ایک اور عزیز تھے, وہ پروگرام یہاں پر کرتے تھے, انہوں نے بڑی محنت کر کے پھر پورے ملکوں سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ٹی وی نے پہلی بار دکھایا کہ صرف پاکستان انڈیا کے اندر نہیں پوری دنیا میں میلاد ہوتا ہے. تو لائیو میلاد نور ٹی وی سے دکھائے گئے, مکہ مکرمہ سے, مدینہ منورہ سے, فلسطین سے, انڈونیشیا سے, ملیشیا, یمن, موراکو, پوری دنیا سے جتنے ممالک ہیں ان سے نور ٹی وی کے اوپر وہ میلاد دکھائے گئے. لیکن میں جو آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کرامت سمجھ لیں پیر صاحب کی, میں نے شیخ علامہ نظامی صاحب سے کہا, جو پیار دیا گلاں, میں نے بڑے پیار سے ہی ان سے کہا, میں نے کہا وہ شیخ ہاشم الرفاعی جو ہے نا, انہوں نے یہ بات کہی تھی, ان کی کوئی جو ہے نا تقریریں وہ عربی کے اندر نور ٹی وی سے نشر ہونی چاہیے. وہ کہنے لگے اچھا تلاش کریں گے. رات گزر گئی, صبح کے وقت میں نے نور ٹی وی آن کیا تو اتفاق دیکھیے, حسن اتفاق اور کمال کی بات ہے کہ تقریباً کو 8 بجے کا وقت ہوگا کہ ہاشم الرفاعی صاحب دامت و برکاتہم العالیہ کی نور ٹی وی کے اوپر عربی کے اندر ایک بڑی تقریر جو غالباً انہوں نے کسی عرب ملک میں کی تھی, اس عربی تقریر, انہوں نے عربی تقریر لگی ہوئی تھی نور ٹی وی پر, اور وہ بیان فرما رہے تھے, اور اس بیان کے اندر وہ یہی کہہ رہے تھے کہ 97 کنٹریز کے اندر سرکاری طور پر اور غیر سرکاری طور پر میلاد منایا جاتا ہے. تو میلاد النبی کے اندر نور ٹی وی کے الحمدللہ بڑی کنٹریبیوشن ہے, بڑی خدمت ہے. اس کے اندر یہ ایک بڑی خدمت ہے کہ سب سے پہلے دوسرے چینل سے پہلے نور ٹی وی نے یہ دکھایا کہ میلاد پوری دنیا کے اندر منایا جاتا ہے, اور علماء اس کو جائز کہتے ہیں, اب بھی کہتے ہیں, پہلے بھی کہتے تھے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ حیت اور کیفیت کے ساتھ 12 ربیع الاول کو اس طریقے سے میلاد منانا یہ ایک نئی بات ہے, اور علماء نے اس کو جائز کہا ہے, اور جن علماء نے ان کو اس کو جائز کہا ہے ان کی لسٹ میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھ دی ہے. جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. جلوہ نور گئے کہ سراپا